مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی ایک امانت ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ عالم ارواح سے ایک روح کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اس عالم مادیات میں اس کو ایک جسم میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اس جسم کے ساتھ دنیا میں ایک وقت گزارتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رکھتا ہے اور اسے اسباب مہیا کرتا ہے زندگی گزارنے کے، زندگی برقرار رکھنے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تمام خوراک وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے اسے انتظام کر دیا ہے، اس کے آرام کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اس کے لیے چھت آسمان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھجوائے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ نیز پیغمبر کا یہ کام بھی ہے کہ انسانوں کو اس کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرے اور اس کو اس کا حقیقی مقصد بھی بتائے، اور یہ بھی پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اور یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک نمونہ بن کے دکھائے، انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک عملی طریقہ کر کے دکھائے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان پر تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ان کو تعلیم دے۔ ان انسانوں کا جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو حکمت اور دانش کی باتیں بھی بتائے۔ یہ پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زندگی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے، یعنی دنیا میں محض آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں۔ دنیا اس لیے نہیں ہے، زندگی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ساری قوتیں غیر اللہ کے لیے صرف کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے کہ میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں، اور کہہ دوں، اعلان کر دوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری تمام زندگی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو زندگی ایک امتحان بھی ہے سامعین کرام، امتحان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دی ہے، اس کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ نے تمہیں حق بتا دیا ہے، سیدھا راستہ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ گمراہی ہدایت سے علیحدہ ہے، گمراہی ہے اور وہ معلوم ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ اللہ انسان کی منزل ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ تو زندگی یہ ہے کہ آپ اس کو دربار الہی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تصور کر لیں، یا یقین کر لیں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے دربار میں رسائی کے لیے، کوششوں کرنے کے لیے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے تو پھر یقیناً آپ شیطان کے راستے پر ہیں، اور شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔